وزیر اعظم عمران خان کچھ عرصے سے مسلسل یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اپوزیشن فوج کو ان کی حکومت گرانے کی دعوت دے رہی ہے۔ اپنے تازہ ترین بیان میں تو وزیر اعظم کا الزام کچھ یوں تھا کہ خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہنے والے فوج سے کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرا دو۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آ کے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی فوج کو عمران خان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا یہ الزام صرف اپوزیشن پر نہیں بلکہ فوج پر بھی ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہی ہے۔ فوج پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام اپوزیشن تو آئے دن عائد کرتی ہے، لیکن جب وزیر اعظم ایسی بات کر دیں تو پھر اس کی اہمیت اور حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم حکومتی ناکامیوں، سکینڈلز، سیاسی بے وفائیوں اور اپوزیشن کی فوجی قیادت سے ڈیل کی خبروں سے اکتا چکے ہیں اور اب حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی ممکنہ فراغت کا مدعا فوج پر ڈال کر سیاسی شہید بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان سوچ سمجھ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں یا ان کی زبان بالکل اسی طرح پھسل رہی ہے جیسے اس سے پہلے ایران یا امریکہ میں پھسل گئی تھی۔ یاد رہے کہ ایران میں جب وزیر اعظم کی زبان پھسلی تو یہ جملے سننے کو ملے کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں عمران خان کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی کہ پاکستان نے طالبان اور القاعدہ کو پیدا کیا اور ان کی تربیت کی۔ ناقدین شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پھسلنے والی زبان لاڈلے وزیر اعظم عمران خان کی تھی، کیونکہ اگر یہ بات مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین کرتے تو ان کی زبان تو حلق سے ہی کھینچی جا چکی ہوتی اور ان کے خلاف ملک دشمنی اور غداری کے مقدمات درج ہو چکے ہوتے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وزیر اعظم جان بوجھ کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تو یہ بیانات نہیں دے رہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اگر تو وہ شعوری حیثیت میں ایسے بیان دے رہے ہیں تو پھر یقین جان لیجئے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ان کا نشانہ اپوزیشن ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے حامیوں، ساتھیوں اور مددگاروں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ فوج ان کا تختہ الٹ سکتی ہے۔ وہ پہلے سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کل کلاں کو کچھ ایسا ہو تو اسے فوج اور اپوزیشن کا گٹھ جوڑ یا ملی بھگت سمجھا جائے۔ لیکن سیاسی تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ آخر عمران خان کو بطور طاقت اقتدار میں لانے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہی حکومت کو کیوں گرائے گی، خصوصاً جبکہ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور اپنے تمام مقاصد حاصل کر رہی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت میں لانے کا بنیادی مقصد باقی سیاسی جماعتوں کی منجی ٹھوکنا تھا، جو کہ بڑی کامیابی سے پورا ہو رہا ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر عمران خان کا اقتدار ختم کرنے کا کوئی منصوبہ تیار کرے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جب گڈمٹ سیاسی نظام اور اس میں غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس گناہ میں سیاسی جماعتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کی حد نگاہ راولپنڈی سے آگے جاتی ہی نہیں۔ موجودہ سیاسی قیادت نے خود کو دھن کا عادی بنا لیا ہے۔ اب سیاسی فکر، نظریہ اور یہاں تک کہ سیاسی منشور بھی GHQ کے گیٹ نمبر 4 پر قربان کیا جا رہا ہے۔ اب بحث مباحثے عوام کے بھلے اور ملک کے مفادات کی بات بھی اقتدار کی کرسی کے گرد گھوم کر ختم ہو جاتی ہے۔ سیاستدانوں کی دوربینیں پنڈی کینٹ سے کچھ فاصلے پر لگی ہوئی ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کس فرسٹریشن کا شکار ہو کر ایسی بیان بازی کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ اندر سے خوفزدہ ہیں؟ کیا ادارے اب ان کی پش پناہی سے گریز کر رہے ہیں اور اب ان کے سر پر پنڈی بوائز کا دست شفقت پہلے جیسا نہیں رہا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کے اپنے رفیق ان کے رقیب بن چکے ہیں جس سے ان کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا جہانگیر ترین کی وجہ سے کپتان کی جماعت میں کوئی بڑی دراڑ پڑنے والی ہے؟ کیا عمران خان کا یہ خدشہ درست ہے کہ ان کے وفادار ساتھی سچ مچ ناقابل اعتبار ساتھی بن چکے ہیں اور ان کی حکومت کی ناقص کارکردگی ان کا اقتدار دفن کرنے کے لیے گڑھے کھود رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا انہیں واقعی کوئی الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے؟ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم روز کی ناکامیوں، سکینڈلز، سیاسی بے وفائیوں اور اپوزیشن